شاہ صاحب کیا قائد اعظم نے سیکولر پاکستان بنایا تھا؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے اور غلط رنگ دیا جا رہا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کو، جو انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر کی تھی۔ انہوں نے کہا جی تھا کہ پاکستان اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ تمام اقلیتوں کو مکمل حقوق دیے جا سکے۔ انہوں نے اس تقریر کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ جی، یہ سوال بڑا اچھا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس سوال کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پہ تو بے لگام یہ باتیں کی جاتی ہیں، عوام کو اصل ہاں میں مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، قائد بالکل اعظم کے حوالہ سے میں ایک بڑا ون لائنر جملہ بولوں گا، آپ اس کو سنیں اور پھر آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ اگر تو واقعی قائد اعظم نے سیکولر تھے قائد اعظم، یعنی کہ اور قائد اعظم میں سیکولر نظریہ بنانا چاہتے تھے، تو میں کہوں گا کہ روئے زمین پر تاریخ انسانی میں قائد اعظم واحد لیڈر ہوں گے، ایسے سیکولر لیڈر ہوں گے جنہوں نے ایک مذہبی ریاست بنائی۔ ہاں تو پھر ہمیں ایسے بہت سارے اور سیکولر چاہیے جو اسلام کو مکمل اب نافذ بھی کر دیں پاکستان کے اندر۔ تو جیسے صحیح آپ نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا علماء کا، ان کے ساتھ سارا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ گفتگو لوگ بہت بار سن چکے ہیں۔ میں کسی اور نقطہ پہ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ پہلی بات تو یہ کہ جو جس تقریر کا آپ نے ذکر کیا اسٹیٹ بینک کی افتتاح کے موقع پر، وہ تو قائد اعظم کی زندگی کی آخری اسپیچ ہے۔ وہ اسٹیٹ بینک کی صحیح ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، کوئی بھی بندہ پڑھ لے وہاں سے، تو آخری اس اسپیچ سے پتہ چل جاتا ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے۔ اب جو بات ہے نا، اصل میں یہ جو سیکولرزم کی بات کی جاتی ہے قائد اعظم کی ذات کے حوالہ سے، یا قائد اعظم جو اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے اس کے حوالہ سے، ان کے پاس دلیلیں یہی ہیں جو آپ نے بھی کوٹ کی، قائد اعظم کی فلاں جو مختلف اقلیتوں کے متعلق انہوں نے بات کی۔ اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اچھا یہ قائد اعظم نے تقریریں کی، اور یہ جو اتنے ہمارے جو ہزاروں علماء تھے، 10 لاکھ کے قریب قربانیاں دی گئی، یہ تقریر کا مطلب کسی کو نہیں سمجھ آیا۔ یہ آج ہمیں کچھ لوگوں کو سمجھ آیا ہے، اس وقت کسی کو نہیں سمجھ آیا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ جو یعنی کہ صحیح اس تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ تھے، مکمل شانہ بشانہ کھڑے تھے، اس وقت کسی کو نہیں سمجھ آیا۔ یہ قائد اعظم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اور قائد اعظم نے، میں یہی کہوں گا کہ معاذ اللہ اتنے لوگوں کو، مذہبی ہمارے روحانی لیڈرز کو دھوکہ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی بنے گی بات کہ انہوں نے وہ دھوکے میں آ گئے قائد اعظم کے۔ اب اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں بھی صحیح، اگر کہ کیا قائد اعظم نے واقعی سیکولر پاکستان بنایا تھا، تو ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، قائد اعظم ہمارے صحیح ریلیجیس اور اسپرچول لیڈر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے متعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فارمولہ ہمیں دیا۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی کہ میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، اور جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ چھوڑ دیں۔ تو ہاں جب سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہمیں یہ قانون دیتی ہے شریعت، تو قائد اعظم تو ہمارے ویسے بھی اسپرچول اور روحانی لیڈر نہیں تھے، نہ ہی ہمارے ریلیجیس صحیح لیڈر تھے۔ وہ فاؤنڈر آف نیشن ضرور ہیں، بابائے قوم ضرور ہیں، وہ ہمارے پولیٹیکل ہیڈ ضرور ہیں، اور انہی کی قیادت میں ہمارے ریلیجیس لیڈرز نے یہ پاکستان بنایا۔ مگر جب ہم نے پاکستان کا آئین لکھنا ہے، یہ کہ اس کا سسٹم بنانا ہے، تو وہ ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کرنی ہوگی، قرآن و حدیث سے لینا ہوگا ہمیں آئین۔ یہ قائد اعظم کی تقریر میں بھی موجود ہے کہ ہمارا آئین قرآن ہوگا۔ تو شاہ صاحب، کہنا میں یہ اگرچہ چاہتا وہ ہوں ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، ہمارے مذہبی لیڈر تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی تقریر میں کوئی بھی ایسا نقطہ بیان نہیں کیا پاکستان کو بنانے کے حوالے سے یا پاکستان کے نظریے کے بارے میں جو اسلام اور حدیث سے باہر ہو۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام قرآن کو ہی ایڈریس کیا ہے۔ جی دیکھیں، انہوں نے جو سب سے پہلا جو عملی کام کیا، پہلے تو سپیچز ہیں، جتنے بھی ہم کوٹ کرتے ہیں وہ سپیچز ہیں۔ عملی کام انہوں نے کیا کیا پاکستان بننے کے بعد؟ انہوں نے اسلامک ریکنسٹرکشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا، جس کا مقصد یہ تھا
کہ ایسا ایک آئین اور ایک ایسا سسٹم تیار کیا جائے جو بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہو. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی قائد اعظم کی تقاریر کو مس کوٹ کرنا چاہ رہا ہے تو جو انہوں نے پریکٹیکلی جو عملی کام ریاست پاکستان میں کیا وہ تو مکمل اسلام کی حمایت میں کیا. اور پھر ہم ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ہم کانسٹیٹیوشن پریکٹس کر رہے ہیں یہ قائد اعظم کی موجودگی میں نہیں بنا, اس وقت نہیں بنا. صحیح. یعنی اس وقت یا تو قائد اعظم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا ہوتا اور وہ سیکولر اسٹیٹ کے تناظر میں ہوتا تو پھر یہ بات تھی. قائد اعظم نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا ہی نہیں ہے, جبکہ ہم کانسٹیٹیوشن بنا چکے 1973 میں ہم کانسٹیٹیوشن بنا چکے, ہم اس میں اسلامی قانون سازی کر چکے, تو اب یعنی اب آپ پر ہم پر ہر شہری پر یہ فرض ہو گیا کہ اب قائد اعظم کے متعلق وہ باتیں نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ اگینسٹ لا ہو جائیں گی, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو جائیں گی. یعنی ہم یہ پروو کریں گے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن قائد اعظم کی ول کے خلاف بنا دیا. جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو تب سب ہر چیز کی مشاورت ہوئی, یعنی وہی علماء وہی جماعتیں اس میں شریک تھیں جو اس وقت قائد اعظم کے ساتھ بھی تھیں. تو جب ان کو قائد اعظم کا ویژن بہت کلیئر تھا, یعنی آپ نے اگر یہ ایشو اٹھانا تھا تو 1973 میں اٹھاتے. اب جب کہ قانون بن چکا, اب تو مزید ہم قانون سازی کی طرف جائیں گے اسلامی, جب یہ ساری چیزیں ہو چکی اب یہ چیزیں کوشچن کرنا میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے. دیکھیں جب ہم ایک چیز پریکٹس کر رہے ہیں تو اور ہم نے قانون سازی اس میں کر دیا, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا پریفیس کیا کہتا ہے؟ اس کا پریفیس یہ کہتا ہے, ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پریفیس یہ کہتا ہے کہ پوری یونیورس میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے, حاکمیت صرف اللہ کی ہے, اور ان دا لائٹ آف قرآن. ہم تو پاکستان کی باؤنڈری کی بات کریں, کانسٹیٹیوشن تو پورے دنیا کی بات کر رہا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ پوری دنیا میں اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اب یہ قائد اعظم کے متعلق ایسی دیکھیں ہم نے ہمارا جو ہم نے دیکھ لیا, قائد اعظم نے پہلے اسلامک ڈپارٹمنٹ بنایا, پھر اس کے بعد قائد اعظم کی جو پوری تحریک ہے پورے تمام علماء کرام ہمارے اس میں شامل تھے, مشاورت میں ہر چیز میں قائد اعظم ان کی گائیڈنس میں چل رہے تھے. پھر علامہ اقبال کی 2 نیشن تھیوری تو کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کنونس کیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں, اور قائد اعظم انگلینڈ سے گئے. تو علامہ اقبال کی 2 نیشن تھیوری بھی قائد اعظم کو نہیں سمجھ آئی, مگر آج کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی, اور انہوں نے یعنی کہ قائد اعظم جب دنیا سے چلے گئے اب وہ اپنی وضاحتیں کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آئین پاکستان اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور ان 10 لاکھ قربانیوں کے اور ان علماء و مشائخ کی تمام جد و جہد کو ایک قسم کا اس کے خلاف بات کرنے کے مترادف ہوگا, ان کی قربانیوں کو پر کوشچن کھڑا کرنے والی بات ہوگی.